ہے ان بیماریوں پہ، سب سے پہلا ہیپاٹائٹس بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے۔ آپ یقین کریں جتنے بھی میں نے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس دیکھے ہیں وہ آخری سٹیج میں آئے ہیں جب 15 سے 20 سال گزر جاتے ہیں اور ان کو جراثیم موجود ہوتا ہے تو پھر ان کا جگر ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو ہمارے پاس سپورٹیو ٹریٹمنٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر یہی بیماریاں شروع میں ہی پتہ چل جائے یا ہمیں یہ آگاہی اگر ملے کہ ان سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچا بھی لیں گے اور تشخیص بھی وقت پہ ہوگی اور اس کا علاج بھی آسانی سے اس وقت ممکن ہے۔ 3 سے 6 مہینے کا علاج ہے ہیپاٹائٹس سی کا، جو کہ بہت ہی خطرناک سائلنٹ یعنی کلر ہے جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر۔ اس وقت پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ ہیپاٹائٹس سی کے مریض موجود ہے، اور سب سے بڑی 2 وجوہات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی وجہ ہے ڈینٹل کے جو آلات ہم استعمال کرتے ہیں ری یوزیبل والے، ابھی تو پلاسٹک کے جو آلات ہیں وہ آئے ہیں، لیکن آج بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ری یوزیبل آلات استعمال ہو رہے جس کی وجہ سے بے انتہائی سے پھیل رہا ہے۔ ری یوزیبل سرنجز کا استعمال ہو رہا ہے، آپ ہر جگہ جائے تقریباً آپ کو زیادہ تر لوگ ری یوزیبل سرنجز کے ملیں گے۔ اس کی وجہ سے یہ بیماریاں بے انتہائی سے پھیل رہے اور ہم اس وقت پورے دنیا میں ہم دوسرا ملک بن چکے ہیں مصر کے بعد، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کا علاج بہت آسانی سے ہے، ممکن ہے، لیکن شروع میں اس کا تشخیص ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، علامات بھی نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے جب اینڈ سٹیج آتا ہے تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو ہیپاٹائٹس سی ہو چکا ہے۔ کوئی چیز سے نہیں لگتا ہیپاٹائٹس سی، صرف اور صرف بلڈ ٹرانسفیوژن اور ڈینٹل جو ورکس کرتے ہیں، ڈینٹل جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ری یوزیبل سرنج، اس کے علاوہ کسی چیز سے نہیں لگتے۔ ہیپاٹائٹس بی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کے بھی 80 لاکھ مریض اس وقت پاکستان میں رجسٹرڈ موجود ہے، اور اس سے زیادہ اور بھی بہت سارے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے۔ 2-2.5 کروڑ تو وہ لوگ بنتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس بی کے بارے میں اگر میں بتاؤں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جلدی سے پھیلنے والی بیماری ہے ہیپاٹائٹس بی۔ میں ایک گھر کے افراد کو جانتا ہوں جن میں سے 7 لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی ہے، اس کی بیوی کے ہیپاٹائٹس بی تھا، شوہر کو لگا، اور بچوں کو بھی ایون موجود ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے لگنے کا کیا ریزن ہے، کیا وجوہات ہے۔ تو یاد رکھو ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو لگ سکتا ہے، اگر کسی کو ہو، بچوں کو بھی لگ سکتا ہے، ڈیلیوری کے دوران لگ سکتا ہے، بچوں کو حمل میں بھی لگ سکتا ہے۔ تو ان کی یہ اسپریڈ یہ طریقہ ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ ممکن علاج اس کا بھی موجود ہے اگر شروع میں ہی اس کو تشخیص کر دی جائے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہیپاٹائٹس کے علاوہ ٹائیفائڈ پہ۔ 2nd نمبر پہ ٹائیفائڈ اتنا زیادہ کامن ہو چکا ہے کہ ہر دوسرے